السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، نیکی میں جلدی کرو۔ آئیے آج ہم کچھ صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ہمیشہ نیکی میں جلدی کرو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ اگر پوری تقریر آپ کے ذہن میں رہے تو ٹھیک ہے، اور نہ رہے تو میرا یہ جملہ زندگی پر محفوظ کر لیجئے گا۔ جی ایک تاریخی جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یاد رکھیں، گناہ انسان کو بزدل بناتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ جب تک ہمارا مزاج نیکیوں کا تھا ہم کمزور نہیں تھے، اور جب سے ہمارا مزاج گناہوں کا ہو گیا ہم کمزور ہو گئے۔ یہ اللہ والوں کے پاس فوج نہیں ہوتی تھی، نیکیاں ہوتی تھی۔ ان اللہ والوں کے پاس افراد کی فراوانی نہیں ہوتی تھی، نیکیاں ہوتی تھی۔ ان اللہ والوں کے پاس نیکی کی قوت ہوتی تھی، جس کے بلبوتے پر وہ جہاں بھی چلے جاتے مولا ان کو استقامت کے ساتھ کامیابی اور کامرانی عطا کرتا۔ ہم تو چلتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، بیٹھتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، لیٹتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، کھاتے بھی ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، دکان میں بیٹھتے ہیں تب بھی گناہ کرتے ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ اپنی گاڑیوں میں بھی سفر کرتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، کہ میوزک لگا کر گانے سن کر سفر کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی موقع اور کوئی جگہ گناہوں سے خالی نہیں رکھی، ہر جگہ گناہ گناہ گناہ۔ نتیجتاً پروردگار جل جلالہ نے ناراضگی کی وجہ سے ہمیں ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا جو کسی اعتبار سے ہمارے اوپر اچھی نظر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ نیکیوں کے لالچی تھے، نیکیوں کے حریص تھے، اور آج دور ایسا آ گیا کہ گناہوں کے حریص ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، خود وہ رسول جو کچھ کر لیں جن کی ادا نیکی بن جائے، وہ خود نیکیوں کے معاملے میں اپنے صحابہ سے کتنے آگے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، آج نیکی کی بات ہو تو صرف ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسجد ہی کو لے لیجئے، مسجد ہی کو، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ صف اول کی فضیلت ہے، جلدی مسجد پہنچنے کی فضیلت ہے، لیکن ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ امام صاحب خطبے کے لیے جمعہ کو جب کھڑے ہوتے ہیں تب وہ جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے نیکی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جلدی چلا جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ نیکی کرنے کے اندر عجلت نہ کرے، اور یہی مسلمان بگ باس دیکھنا ہو تو پہلے جا کر بیٹھ جائے گا، یہی مسلمان سیریل دیکھنا ہو تو پہلے بیٹھ جائے گا، یہی مسلمان کرکٹ کا میچ دیکھنا ہو تو پہلے بیٹھ جائے گا، لیکن یہی مسلمان جب نیکی کا وقت آتا ہے تو دنیا سے کہے گا صف آگے کی خالی ہے، تو پیچھے والے سے کہے گا تم آگے بڑھو، تم آگے بڑھو، تاکہ امام صاحب سلام پھیریں تو میں پہلے نکل جاؤں۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر بتاؤں، گناہ کرتے کرتے ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ اب تو نیکی کی جگہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، مسجد جا کر کے آدمی خود کو بے قرار محسوس کرتا ہے کہ میں جلدی سے نکلوں۔ کیا روئے زمین پر، ناگپور کی سرزمین پر ایسے سنی صحیح العقیدہ اچھی تعداد میں یا کم تعداد میں مسلمان آپ کو ملیں گے جو جلدی سے مسجد جا کر اللہ کے گھر میں تلاوت کرتے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کچھ دو چار
ضعیف حضرات مل جائیں، اور زیادہ تر کیسے ملیں گے؟ بھاگنے والے ملیں گے، بھاگنے والے ملیں گے، بیٹھنے والے نہیں، ذکر کرنے والے نہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے نہیں، نفل پڑھنے والے نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ایک واقعہ، اللہ اکبر، امام نے عشاء کی نماز میں سورۃ الزلزال کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ جب یہ سورت کی تلاوت امام اعظم نے عشاء کی نماز میں امام سے سنی، نماز مکمل ہو گئی، خادم سے کہا کہ باہر سے مسجد کو تالا لگا دینا، مجھے آج پوری رات مسجد میں رہنے دو، میں اللہ کی بندگی کروں گا۔ اللہ اکبر، امام اعظم پوری رات مسجد کے اندر عبادت میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی، خادم نے مسجد کا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ امام اعظم اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے نعمان کو بخش دیا تو تیرا بہت بڑا کرم ہوگا۔ اس کے بعد امام اعظم نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے موجود ہے، پلٹ کر امام اعظم نے دیکھا، اور اس کے بعد پتا چل گیا امام اعظم کو کہ اس خادم نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا دیکھو جس حال میں مجھے دیکھا ہے، میرے جیتے جی کبھی اس کا تذکرہ مت کرنا، اسے چھپا کے رکھنا۔ اللہ اکبر، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، اور وہ امام اعظم جن کا مزار آج جہاں پر موجود ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر امام اعظم نے 6000 قرآن شریف ختم کیے ہیں۔ اتنی نیکیوں کے باوجود، اتنی نیکیوں کے باوجود پھر بھی نیکی کا حرص، پھر بھی نیکی کی لالچ۔ گلی سے گزر رہے تھے، بچوں نے کہا راستہ دے دو، یہ وہ امام اعظم ہے جو پوری رات چھت پر کھڑے رہ کر کے بندگی کرتے ہیں۔ امام اعظم نے جب یہ سنا، اس کے بعد سے کسی رات سوئے نہیں، پوری رات امام اعظم اس کے بعد سے عبادت میں ہی گزارنے لگ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک زمانہ تھا لوگ نیکیوں کے حریص تھے، نیکی میں کسی کو آگے نکلنے نہیں دیتے تھے، نیکی میں دنیا کو پیچھے رکھ دیتے تھے، اور قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اہل قبلہ سے قبلے کے معاملے میں نہ الجھو، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ۔ جس قوم کو قرآن یہ دعوت دے رہا ہو کہ بھلائی کے معاملے میں آگے نکل جاؤ، وہ قوم برائی میں اتنی آگے نکل گئی، اتنی آگے نکل گئی، اتنی آگے نکل گئی کہ آج ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ بند رہنے والی اگر کسی قوم کی تعداد ہے تو کوئی اور نہیں، وہ مسلمان ہے۔ یہ ہماری قوم ہے۔ ہمارا حال تو اتنا برا ہو گیا کہ کوئی تلاوت کرے تو آدمی سوچتا ہے کہ یار جلدی سے بند کرے تو اچھا ہو۔ تلاوت اچھی نہیں لگتی، تلاوت میں طبیعت معاذ اللہ گھبراتی ہے۔ جس قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اللہ کی کتاب سن کر طبیعت گھبرائے، اس کا دل کتنا سخت ہو گیا ہوگا، گناہ کرتے کرتے اس کا دل کتنا سخت ہو گیا۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر عرض کروں، جس قوم کی سوچ اتنی بودی ہو گئی ہو، غور سے سنیے گا، عزت چاہتے ہیں نا آپ، جس قوم کی سوچ اتنی بودی ہو گئی ہو کہ وہ قوم کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کہے کہ ہم اگر حضور کے طریقے پر عمل کریں گے تو معاذ اللہ دنیا ہمیں گھٹیا سمجھے گی، ہم اگر ماڈرن طریقے پر زندگی گزاریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ایسی قوم کو میرا مولا زمین پر عزت نہیں دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں اور نیکی کے معاملے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جد و جہد دیکھیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا، لیکن کہتے ہیں اسلام
جیسا سینے میں بیٹھنا چاہیے ویسا نہیں بیٹھا تھا. قبول تو کر لیا میں نے اسلام، لیکن سینے میں صحیح طور پر نہیں بیٹھا تھا. کہتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سفر کا ارادہ کیا تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا. وہ صحابی کہتے ہیں دوران سفر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حضور نے حکم دیا کہ ہم لوگ یہاں اسٹے کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اس زمانے میں ہوٹل تو نہیں تھی نا، کھانے کا سامان ساتھ میں ہوتا، کوئی آٹا گوندتا، کوئی روٹی بناتا، کوئی سالن تیار کرتا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے. صحابہ نے خیمے نصب کیے، اپنے اپنے کاموں میں صحابہ مصروف ہو گئے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے. سب کو مصروف دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور چپ چاپ نکل گئے. کچھ دیر کے بعد صحابہ کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، کہاں تشریف لے گئے. تو صحابہ حضور کی تلاش میں نکلے. جیسے ہی نکلے تو دور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھا کر تشریف لا رہے تھے. صحابہ نے دیکھا تو عرض کیا حضور یہ آپ کر رہے ہیں، آپ ہمیں حکم دیتے ہم اٹھا لیتے، ہم لے کر کے آتے. اب وہ صحابی جن کے سینے میں اسلام کما حقہ نہیں بیٹھا تھا وہ کہتے حضور کے کاندھے پر میں نے لکڑیوں کی گٹھڑی دیکھی اور اس کے بعد جب حضور کا جملہ میں نے سنا تو میرے سینے میں اسلام اتنا گھر کر گیا کہ جان تو جا سکتی ہے، اسلام کی دولت نہیں جا سکتی. اس لیے کہ جب صحابہ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اگر ہمیں حکم دیتے تو ہم لکڑیاں توڑ کر لے آتے، سرکار یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو میرے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا تم بھی کام میں مصروف تھے، میں نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، میں سوچا میں بھی نیکی کے کام کے اندر آگے نکل جاؤں اور کچھ انجام دے دوں. آپ اندازہ لگائیے وہ رسول جن کا ایک قدم زمین پر اور دوسرا قدم عرش پر، وہ رسول بھی نیکی کے معاملے میں اتنا آگے نکلنے کی کہ اپنے صحابہ کو پیچھے رکھنے کی فکر کر رہے ہیں. اور صحابہ تو پیچھے ہی تھے لیکن صحابہ کے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں اور خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اس طریقے سے کرتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.